کہ بھئی میں اگر سچی بات کر رہا ہوں کہ گیٹ نمبر 4 GHQ میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، کیوں نہیں مانتے؟ وہ ہو رہا ہے، یہ تو غلطی ہے، سپریم کورٹ بکا ہوا ہے، سپریم کورٹ نے کب فیصلے کیے ہیں کہ چیف جسٹس اب بکا ہوا ہے؟ میں تو کہتا ہوں چیف جسٹس کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ جو آپ نے ابھی فیصلے دیے ہیں، آپ کو کوئی حق نہیں ہے، قوم نے آپ کو فیصلے کو نہیں مانا کہ رات کو آپ 12 بجے بیٹھے ہو، آپ اتوار والے دن بیٹھے ہو اور آپ کو نہیں آ رہا قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو پتا تھا پری پلان آپ نے یہ سارا کچھ کیا ہوا تھا؟ نہیں جی، مارشل لا لگ رہی تھی، ہم اس لیے بیٹھے۔ سبحان اللہ، آپ نے اپنے گھر کے آپ کے ججو کو نہیں بخشا، آپ مارشل کو روکنے کے لیے بیٹھے۔ جب مارشل پہلے آپ کے کسی جج نے روکی تھی، سارے اب بکاؤ بیٹھے ہو، پھر ان بکاؤں کو تو بے نقاب کریں گے یار، کچھ بھی ہو جائے ہم بھگتے ہیں، بھگت رہے ہیں۔ میں کس دور میں نے نہیں بھگتا، سچ کہنے کی مجھے سزا ملی ہے۔ کس دور میں یار ہمیں اتنا ذبح ہو جائے، ہم اتنے گر جائیں کہ ہم اس ملک کی بات نہ کریں۔ ان کی ساری دولت باہر پڑی ہے، ان جنرلوں کی جو دولت پڑی ہے، ان ججز کی پڑی ہے، بیوروکریسی کی، سیاستدانوں کی پڑی ہے، اور یہ نکل جائیں گے ملک میرا تیرا، آپ کے ہم ذلیل ہو جائیں گے۔ اب ہم ادھر کرتے ہیں، وہ کہانی کرتے ہیں، ٹوٹل آ کے قوم کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، اور اتنی یہ بغیرتی کریں ہم ڈر جائیں کہ موت تو ہے نہیں، جب لوہے کے کوٹ میں بیٹھے رہو موت آئے گی، موت پکڑے گی آپ کی، اللہ کا حکم غالب رہے گا۔ 3.5 سال بعد یہ سارے مجرم پاک ہو گئے، ساری چیزیں ختم ہو گئی، اچانک مکمکا ہوتا ہے، اچانک سودے بازی ہوتی ہے، اچانک عدم اعتماد آ جاتا ہے، اور وہ سارے چور لٹیرے جو افواج پاکستان کے خلاف گالیاں دینے والے، قومی راز دینے والے، پاکستان کو لوٹنے والے، وہ گینگز آ کے وہ وزیر اعظم بھی بن جاتا ہے شہباز شریف، اس کی پوری ٹیم بھی آ جاتی ہے، اب نواز شریف بھی پاک ہے۔ یہ قوم کے ساتھ آپ مذاق چھوڑ دو، کم از کم میں پاکستانی ہوں، جمشید دستی کا جینا مرنا یہ ملک ہے، میں مزدور آدمی ہوں، نہ میرے اثاثے ہیں، نہ میری کوئی لوٹ مار ہے، نہ میری کرپشن ہے۔ میں پاکستان کی عزت کے لیے، اس ملک کی بقا کے لیے میں بولوں گا، چاہے وہ کوئی جنرل ہو، فوجی، چاہے وہ عدلیہ کا چیف جسٹس ہو، چاہے وہ کوئی سیاستدان ہو، یہ ہمارے اوپر ایمانی ذمہ داری ہے، اللہ کا حکم ہے کہ آپ سچی بات کو جو ہے نا آپ نہ چھپاؤ۔ تو یہ میں ضرور بات کروں گا، اب قوم سمجھ چکی ہے کہ کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے، اب اس کا کوئی جواب دینے کو تیار ہے۔ جب آپ کل ان کو چور ڈاکو کہہ رہے تھے، آج ان کی وضاحتیں کر رہے ہو، وہی جسٹس جو آج ماشاءاللہ ہمارے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کل انہی بینچوں میں ان کو سزائیں دے رہے تھے، انہی کو مجرم ڈکلیئر کر رہے تھے، انہی کے اوپر حکم چل رہے تھے، آج وہی چیف جسٹس رات کو بیٹھتے ہیں اور ان کو پاک کر کے کلیئر کر کے اور سارا کچھ کر کے کہتے ہیں جی صاف ہے۔ اب یہ چیز نہیں چلے گی۔ پہلی بات ہے کہ دیکھیں ہم غریب طبقے کے لوگ ہیں، ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں، ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ میں وہاں بھیک مانگ کے غریب مزدوروں کے بچوں کے لیے، جہاں عورتوں کو ذبح کیا جاتا تھا، جہاں جگیرداروں کے ڈیرے پہ غریبوں پہ کتے چھوڑے جاتے تھے، وہاں ایک میں شخص نے جدوجہد کر کے ہم محنت کر رہے ہیں، لاشیں اٹھا رہے ہیں، دریاؤں میں کھڑے ہیں، ہم سراؤں میں بیٹھے ہیں، ہم محنت کر رہے ہیں۔ اب ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کی کسی GHQ سے دوستی ہے؟ آپ پاگل ہو؟ آپ GHQ سے دوستی ہے تو آپ آ سکتے ہو، ورنہ یہاں آپ کی جو عوامی خدمات ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ یہ لوگ اب عام آدمی بھی ہمیں چراوا بھی کہتا ہے، میں کہ بھی ہم تو یار عام غریب لوگ ہیں، ہم تو غریبوں کے جوتے اٹھا سکتے ہیں، ہم کسی جنرل کے جوتے نہیں اٹھا سکتے، وہ بڑے جوتے ہیں، وہ بڑے لوگ جوتے اٹھا سکتے ہیں، جمشید دستی کیا کر سکتا ہے؟ آج آپ نے سیاست کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ آج وہ پیپلز پارٹی، وہ بھٹو کا نظریہ تھا، آج آصف زرداری اسٹیبلشمنٹ کے آگے لیٹا ہوا ہے۔ آپ نے دروازہ کھولا ہے اور سیاستدانوں کو آپ کتے کی طرح خیرات ڈالتے ہو، اور وہ ارد گرد یہاں پھر رہے ہیں، عوام مر رہی ہے، لوگ ذلیل ہیں۔ اسلام آباد میں ایک تماشا لگا ہوا ہے، آپ نے نہ رمضان شریف کا کوئی تقدس کا خیال کیا، نہ آپ کو اب کی عزت ہے۔ آپ ایک اقتدار کے حوث کے پجاری ہیں، آپ ایک فرعونیت میں بیٹھ کے آپ پورے نظام کو تہس نہس کر دو، اٹھا دو، مار دو، جو کچھ کر دو، کوئی آپ کے سامنے بات نہیں کہا۔ ہم بولیں گے، ہم ضرور بولیں گے، ہم نہ کسی جنرل کے سے ڈرتے ہیں، نہ میں کسی سپریم کورٹ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ کی ذات سے ڈرتا ہوں۔ ہم انشاءاللہ اس ملک کی بقا کے جہاں بھی ہمیں موقع ملا، آج بھی میرا دل زخمی تھا، کافی دنوں سے ایک جھوٹ چل رہا ہے، میڈیا کو بھی پہ بھی تماشا لگا ہوا ہے، وہی کتنے لوگ میڈیا کے تھے جو کل کیا تھے، آج بیچارے کہاں کھڑے ہیں، کس مجبوری کے تحت کھڑے ہیں، کیا کیا معاملات ہیں، مگر قوم سمجھ چکی ہے، قوم جان چکی ہے۔ گزارش ہے میرے بھائیوں، حالات بڑے تنگ ہیں ملک کے، پاکستان ایک خوفناک خانہ جنگی کی حالت میں آ چکا ہے۔ ان کے آگے سب کچھ پڑا ہے، ان کے آگے اختیارات بھی ہیں، ان کی ٹیبل پہ کھانے ہزاروں چیزیں ہیں، سب کچھ پڑا ہے، مگر ان کو زمینی حقائق کا پتہ نہیں ہے۔ لوگوں کے آنکھوں میں خون نکل رہا ہے، ہر طرف ملک مہنگائی، بے روزگاری، لوٹ مار، نا انصافی، ہر پھنس چکا ہے۔ میں اس زمین میں دیکھو، لیڈر بنتے نہیں ہوتے، لیڈر پیدا ہوتے ہیں۔ آپ جب GHQ سے لیڈر بنا کے قوم پہ مسلط کرو گے تو یہ تباہی کریں گے، انہیں عوام میں کیا جا کے کرنا ہے؟
انہوں نے تو لوگوں کو ذبح کرنا ہے، نہ ورکر کلاس بچی ہے، نہ کوئی چیز بچی ہے، سب کچھ آپ نے تہس تہس کر دیا۔ زمینی حقائق کچھ اور ہے۔ میرا تعلق ایک جھاڑو والے طبقے سے ہے، ایک ریڑھی والے، رکشے والے، ایک ہاری طبقے سے ہے۔ میں عوام میں دیکھ رہا ہوں کہ عوام میں جو لاوا پک چکا ہے، وہ ٹھیک ہے، آپ کا خوف ہے، آپ کا دبدبہ ہے، آپ کا تھانہ ہے، آپ سے ڈرتے ہیں، مگر اس کا انجام خوفناک ہوگا۔ پاکستان ایک خانہ جنگی کی حالت میں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ملک کے کیا حالات بن چکے ہیں۔ آپ بند کمروں میں بیٹھ کے، فرعونیت میں بیٹھ کے، آپ سب چوروں کو، لٹیروں کو، کرپٹ، ہم آپ سے پوچھیں گے۔ یہ سوال میں جی ایچ کیو سے بھی کرتا ہوں کہ یا کل یہ چور، ڈاکو، لٹیرے، بدماش ہیں تو پھر ہم چوریاں کرتے ہیں، ہم ڈاکے مارتے ہیں، ہم لوٹتے ہیں۔ پھر یہی طریقہ ہے کہ جب سب لٹیرا، ڈاکو، ملک دشمن، ملک کا وزیر اعظم بنے، ملک کے وزیر بنے، عہدے بنے، تو پھر یہی طریقہ صحیح ہے۔ اب عوام کو، عوامی لوگوں کو، عوامی نمائندوں کو آپ ذبح کر کے آپ نے گیٹ نمبر 4 کھول کے پوری قوم کو ذلت اور رسوائی کے سامنے کھڑا ہے۔ ہم اس نظام کو نہیں مانتے۔ آپ جتنے چھپے رہو، آپ اس ٹائم بے نقاب ہو، قوم آپ سے سوال کرتی ہے۔ جمشید دستی پوری قوم کا نمائندہ ہے۔ میں عام آدمی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ تماشے کیا لگے ہوں، یہ کتنا عرصہ آپ نے یہ تماشے لگا کے آپ پاکستان کو بند گلی میں دھکیل دیا ہے۔ دوسری چیز ہے، میں کسی کا وکیل نہیں ہوں۔ جس طریقے سے آپ نے اس وقت عمران خان کی حکومت کو ختم کیا، اس سے مجھے گلہ ہے، مجھے تکلیف ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ میں خود اپنی جدوجہد کر رہا ہوں۔ یہ طریقہ آپ کا اچھا نہیں تھا۔ آپ نے اس کو چائنا بھیجا، سب کو پتا ہے، پوری اسٹیبلشمنٹ کو پتا ہے، جوڈیشری کو پتا ہے، سیاستدانوں، امریکہ ایک عالمی دہشت گرد ہے۔ دنیا کا جو بےغیرت ملک ہے، بدماش اور غنڈہ ملک ہے، وہ امریکہ ہے، اور سب سے پہلے مسلمانوں کا قاتل اور دشمن ہے۔ لاکھوں کروڑوں بلکہ مسلمانوں کا یہ قاتل ہے۔ آپ دیکھیں عراق میں جو تباہی پھیلی، شام میں پھیلی، فلسطین، اسرائیل کے پیچھے، انڈیا کے پیچھے، کشمیر، افغانستان، پاکستان میں 80-90 ہزار لوگ ہمارے شہید ہو گئے۔ آج بھی ہمارے جتنے فوجی جوان، ایف سی کے جوان شہید ہو رہے ہیں۔ اس کے پیچھے امریکہ، امریکی دہشت گرد ہے، اور وہی امریکی جو دہشت گرد ہے اس ٹائم وہ امریکہ اس پاکستان کی کابینہ میں آ گئے، اور وہ پہنچ گئے یہاں پہ، اور امریکہ یہ سارا کچھ وہ کر رہا ہے۔ یہ ضرورت وقت تھا ہم گھاس کھا لیں، بھوکے ہوں۔ میں نے اسمبلی میں بھی کہا تھا کہ ہمیں امریکہ سے جان چھڑانا پڑے گی، نہ چھڑائی تو خدا نہ خواستہ ہم تباہی کی طرف جائیں گے۔ مگر کوئی نہیں مانتا۔ نہیں جی، جن کی مجبوریاں، جن کے کاروبار ہے، جن کی دولت پڑی ہے، پاکستان کے جنیلوں کی دولت بھی یورپ میں پڑی ہے، امریکہ میں پڑی ہے، پاکستان کے جو منافق سیاستدان ہیں ان کی بھی پڑی ہے، پاکستان کی بیوروکریسی کا بھی پیسہ پڑا ہے۔ اب پاکستان کی جوڈیشری بھی ادھر دیکھ رہی ہے۔ ان کو پتہ ہے ملک کو لوٹنا ہے، لوٹو پھر بھاگ جائیں گے۔ نزلہ تو غریبوں پہ آئے گا، مارا تو غریب جائے گا، اس ملک کا ہاری مارا جائے گا، مزدور مارا جائے گا، کسان مارا جائے گا، ہم تو ویسے نکل جائیں گے۔ یہ جو 20 ارب روپے، 30 ارب روپے ڈیلی کی کرپشن ہو رہی ہے، یہ پیسہ باہر جائے، کس کا جائے؟ سب کا پیسہ جا رہا ہے، کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ منی لاڈنگ ہو رہی ہے، ان کا پیسہ کسی نے پکڑا ہے؟ سب چور ہیں۔ سمگلنگ ہو رہی ہے، اربوں روپاؤں کی چیک پوسٹوں پہ بھتے خوری ہو رہی ہے، کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو گزارش یہ تھی کہ جب وہ گیا چائنا سے وہ پھر روس گیا، روس جانے کے بعد آپ نے اس کا گلا دبا دیا کہ اس کو ہٹا دیا، میسج دیا کہ دنیا پہ، مسلمانوں پہ امریکہ کا ڈنڈا برقرار ہے اور ملک پہ نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ ہم یوکرین کی امداد کے لیے آئیں گے، 3000 نیٹو فوج بھیج رہی ہے، ہم روس کو سبق سکھا دیں گے۔ مگر امریکہ کی جرت بھی نہیں تھی کہ وہ وہاں جا کے یوکرین میں ان کی ہیلپ کرتا اور روس کے ساتھ مقابلہ کرتا، کوئی ان کی فوجی امداد کرتا، یا یورپ آتا نہیں آیا، صرف مسلمانوں کے لیے ڈنڈا تھا۔ جب وہ بندہ آ گیا، واپس آیا، مذاکرات ہوئے، کافی ساری طے چیزیں طے ہوئی، 3 گھنٹے اس کی ملاقات رہی۔ آ کے آپ نے عمران خان کو فارغ کر کے میسج دیا کہ پاکستان ہمیشہ کے لیے امریکہ کا پٹھو ہے، امریکہ کا غلام ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی امریکہ کی پٹھو ہے، عدلیہ بھی امریکہ کی پٹھو ہے، اور پاکستان کے بیکاؤ اور بے شرم منافق گھٹیا قسم کے وہ سیاستدان ہی امریکہ کے، اور آج امریکہ کی مہر لگ گئی ہے۔ اور ٹھیک ہے، وہ ہمارا ایک اس کو میں مفتہ کہوں گا، مفتہ، وہ پہنچ گیا آئی ایم ایف کے پاس، اور آئی ایم ایف نے آپ کو کہنا ہے کیا مہنگائی کرو، لوگوں کو مارو، لوگوں میں خانہ جنگی کی طرف لے جاؤ۔ کبھی آئی ایم ایف نے کہا کہ بجلی سستی کرو، تیل سستا کرو، ہم آپ کی امداد کے۔ ان کا ٹارگٹ ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ایٹمی طاقت ہے، اس کو معاشی طور پہ ان کو آپس میں خانہ جنگی کو لڑا دیں، بھوک کی وجہ سے یہ مر جائیں، مہنگائی کی وجہ سے مر جائیں۔ یہ امریکی ایجنڈا ہے، اور یہ ایجنڈا لے کے پھر یہ حکومت آئے گی، اور ہم آج سے کل سے تیل بڑھائیں گے، کچھ کریں گے، مگر ہم عوام پہ بم گرائیں گے۔ آئی ایم ایف آپ کی خیر خواہ نہیں ہے، آئی ایم ایف ایک یہودی بینک ہے، اور مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، اور ہم آئی ایم ایف کی کتے کی طرح ہم آئی ایم ایف کے پیچھے ہیں، اور ہم ڈالروں کے پیچھے ہیں، اور ہماری کوئی عزت قدر نہیں باقی بچ گئی۔ اب وہ بندہ فارغ، جس طریقے سے آپ نے اس کو فارغ کیا،
کیا نہیں منڈی نہیں لگی ہوئی تھی؟ کیا وہاں کھلے عام پیسہ چل رہا تھا؟ اور آصف زرداری تو کب سے اسٹیبلشمنٹ کے نیچے تھا، اس نے کہا کہ جو کچھ قوم میں کرنے کو تیار ہوں، سارا کچھ کو پتہ ہے کہ اب تو بھٹو والا فلسفہ وہ تو صرف نعرے ہیں بھٹو کے، باقی تو ختم ہو گیا، سب وہ دیکھ رہے تھے۔ ان نے ساری گیمز کر کے 30 40 کروڑ روپے دیے۔ آپ کو پتہ ہے سینٹ کا ووٹ ہمارے دور میں بھی میں جب تھا تو 40 کروڑ روپے کا سینٹ کا ووٹ بک رہا تھا۔ تو یہ آئے اور وہاں سپریم کورٹ کی آنکھیں بند تھی، سب کچھ تھا، ہٹا دیا اور امریکہ کو آپ نے راضی کر دیا۔ اب بات یہ ہے کہ اس کے ہٹنے کے بعد کوئی آپ کو بہتری آئی ہے؟ کوئی پاکستان میں خوشحالی آئی ہے؟ کوئی پاکستان میں مہنگائی کم ہوئی ہے؟ کوئی عام آدمی کی کچھ نہیں ہے۔ وہی آئیں گے نہیں جی بس ٹھیک ہم آ گئے ہیں، اور ایک طاقتور طبقے نے بٹھایا۔ دکھ ہے مجھے عدلیہ پہ، میں پوچھتا ہوں 130 نمبر پہ، 139 میں سے 130 نمبر پہ ہماری کارکردگی ہے، انصاف دے رہے ہیں۔ ہم برات لیں، ہمیں ایک چیف جسٹس سپریم کورٹ کا کم از کم مہینے میں 1 کروڑ سے زائد وہ پڑ رہا ہے، کام دیکھے کچھ نہیں ہے۔ اور فیصلے قتل پہ قتل، لاش پڑی ہے، فیصلے ہوتے ہیں، اس نے کالے کپڑے پہنے تھے قاتل نے یا سفید پہنے تھے، ان کو چھوڑ دیا۔ کوئی بندہ ان کے سامنے بات 50 سال سے کیس پڑے ہیں، لوگ انصاف مانگتے مانگتے قبروں میں چلے گئے ہیں، آوازیں پڑ رہی ہیں، کوئی ایک کام ان کا ہو کہ نہیں ان نے کوئی کام نہیں کیا، یہ صرف کھڑے ہیں جو ماشاءاللہ جو حکم ملتا ہے اور حکم کے تابع بیٹھ کے پوری قوم نے، میں کہا میری پارٹی پاکستان عوامی راج پارٹی نے اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے، بلکہ 22 کروڑ عوام نے مسترد کر دیا۔ ہم نہیں مانتے ایسے گھٹیا اور بزدلانہ فیصلے، جبرانہ فیصلے، وہ بولے ان کی اپنی پالیسی ہے، کوئی بات نہ کرے، مگر میں ایک ورکر ہوں۔ یہ جو ظالمانہ اور غیر آئینی اور ایک پری پلان جو آپ کی اختیاری ہو چکی تھی، آپ نے اختیاری کے تحت سارا کچھ بیٹھ کے آپ نے کیا، کیا آپ کو ضرورت تھی؟ دل نہیں تھے اور آپ کے پاس قوم نہیں تھے۔ دوسری طرف ایک منڈی لگی ہوئی ہے چوروں کی، کرپٹ لوگوں کی، وہاں پہ ساری ان کے ایمان کا سودا ہوا ہے، وہاں آپ نے آنکھیں بند کر دی ہیں۔ اب آپ جو بھی کرو، آپ جو بھی تعریفیں کرتے رہو، جو کچھ کہتے رہو، مگر اس سلسلے سے ہم نہیں چل سکتے، اس حالات میں پاکستان نہیں چل سکتا۔ آپ جتنے بھی الیکشن کراؤ، کیونکہ ہمارے الیکشن اسٹیبلشمنٹ کراتی ہے، ہمارے الیکشن کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ، اب اسٹیبلشمنٹ ایک چھپے ڈاکو ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی نہ کر، نعوذ باللہ تم خدا ہو، یا تم کہو کہ پہلے بھی مارشل لگتی رہی، آپ لوگ تھے، اب مارشل نہیں ہے، حکومت تو ہے، کون نہیں کہہ، میں کہتا ہوں کہ یہ تو فوجی حکومت ہے، جنولے کی حکومت ہے، ڈمی وزیر اعظم ہے، ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ دکھ ہے نواز شریف کو جتنے لتر پڑے، جتنا اس کو ذلیل کیا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا، ایسے خیرات ڈالی اسٹیبلشمنٹ نے، کتے کی طرح یہ سارے بھاگ کے اکٹھے ہو گئے، خیرات مل گیا، عہدے مل گئے، ملک کو لوٹیں گے۔ ان میں کوئی خیرت اور ضمیر ہوتا ڈوب مرتے، ان میں کوئی ایمانی، ان کو کچھ نہیں۔ میں کہتا ہوں پوری قوم دیکھے، قوم ان کو لتر مارے کہ یار تمہیں کوئی غیرت ایمان ہے؟ جن لوگوں نے آپ کو جیلوں میں ڈالا، رسوا کیا، آپ کو آپ پہ الزامات لگے، کرپشن آپ نے کی، سارا کچھ، اس کے بعد انہوں نے آپ کو کتے کی طرح خیرات ڈالی اور آپ آ گئے۔ ان میں غیرت نہیں ہوتی؟ یہ سارے دیکھو یہ اسٹیبلشمنٹ کے کتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ ان کتوں کو استعمال کرتی ہے اور قوم کو، مگر قوم انشاءاللہ جاگے گی، ہم قوم کو بتائیں گے، ہم کھڑے ہیں، ہم الحمدللہ ہم اس ملک کی عزت کے لیے، جب تک عام آدمی، جب تک پبلک میں سے لوگ نہیں آئیں گے، جو کہ پبلک میں لوگ آنے نہیں، ہمیشہ ان کو پتہ چوروں کو لے آؤ، کرپٹ لوگوں کو لے آؤ، نالائق لوگوں جن کی فائلیں ہیں، صحیح بندے کو بیٹھے، صحیح بندہ آئے، فیئر الیکشن ہو تو وہ کسی کو نہ، وہ کسی سے ڈرے گا، نہ اسے خوف ہوگا، نہ اس کی دولت ہوگی۔ یہ صرف ان کی پری پلان ہے کہ سارا کچھ ہوا ہے، اور مجھے دکھ ہوا ہے۔ میں آج اسلام آباد یہاں نیشنل پریس کلب میں یہی کچھ کہ میں پاکستانی قوم کو بھی کہتا ہوں کہ آپ جاگیں اس ملک کی بقا کے لیے، یہاں امیدیں نہ رکھیں۔ اسلام آباد میں رات سے کل سے آیا ہوں، مجھے دن کو مکمل اندھیرا نظر آ رہا ہے۔ اسلام آباد میں خوف کی فضا ہے۔ اسلام آباد، جب اسلام آباد میں اتنا اندھیرا ہے، پورا ماحول ابرآلود ہے، ہر طرف جو ہے نا خاموشی ہے، ڈر ہے، خوف ہے، اور خوف کمروں میں بند کمروں میں بیٹھ کے قوم کو تم ذبح کر رہے ہو، ظالمانہ فیصلے کر رہے ہو، لوگوں کے ساتھ لوگوں کو ذلیل کر رہے ہو، رسوا کر رہے ہو، اور آگے آپ کے آگے کوئی بات نہ کرے، ان کو جوک ان کو اٹھا لو، مار دو۔ یہ چیزیں اب آپ کی نہیں چلیں گی۔ آپ مجرم ہوں گے، مجرموں کو ہم کہیں گے جو مجرم ہے، یہ بھی ہمیں کوئی، میں کہتا ہوں اگلے الیکشن کی کوئی امید نہیں ہے۔ چیف الیکشن کمیشن ایک بیوروکریٹس ہے اور اس میں کوئی دم خم نہیں ہے۔ پھر میں یہی کہوں گا، پھر جی ایچ کیو اور پھر چیف الیکشن کمیشن اور پھر ہماری چیف جسٹس سپریم کورٹ مل کے پھر ذبح کریں گے۔ یہ ماضی میں بھی کیا ہے، ہمیشہ ہوا ہے، اور کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے یہ کہ نہیں جی ہم نہیں یہاں یہ کرتے ہیں یہ سارا کچھ، مگر پھر وہی چوروں کو، لٹیروں کو، بد کرداروں کو، ملک دشمنوں کو آپ نے قوم پہ مسلط کر دیا۔ قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی،
قومی مجرم ہو, آپ کی زیادتیاں ہیں. اب جو کہو گے کہ نہیں کل یہ تھا پرسوں یہ تھا, آپ جو کرو, جو ٹی ویوں پہ آپ آنکھیں بند کر کے جو آپ اپنی پریس بریفنگیں دو, ہم ان کو نہیں مانتے. ہم انشاءاللہ تعالی ہم میری چھوٹی جماعت ہے, میں غریب طبقے سے تعلق ہوں, مگر کم از کم ہم ان چھپے جو رستم ہیں, جو فراڈی ہیں, جو سارا دھندا کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں بولو بھی نہ, یہ تو فرعون کام کرتا ہے, یہ نمرود اور شداد نے یہ کام کیا. اور یہ آپ کو کہو کہ ہم کوئی بات ہی نہ سنیں, ہم برداشت نہ کریں, نہیں جی یہ توہین عدالت کیا, ہم توہین عدالت پہ تھوکتے ہیں, آپ کی توہین عدالتوں پہ. ہم اگر آپ اتنے قومی مجرم ہو اور ہم عہدوں پہ ڈر جائیں کہ آپ اتنی زیادتیاں کرو, آپ اتنے ظلم کرو, اور آپ کی گنڈا گردی پہ کوئی نہ بولے گا, آج سے انشاءاللہ تعالی میں کم از کم یہ پاکستان کی عزت کے لیے, ہم پاکستان کی بقا کے لیے, میں پاکستان کے مزدور طبقے کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, جو میری کلاس ہے, کم از کم یہ جو مکروہ چہرے ہیں قوم کے سامنے یہ آ چکے ہیں, اور قوم فیصلہ کرے. قوم کھڑی ہو, قوم نہیں نکلتی, قوم نہیں باہر آتی اپنے حق کے لیے پرامن ہے, تو پھر یہی ہوگا کہ ماضی کی طرح پھر بھی وہی حکومتیں بنے گی اور ڈمی حکومتیں بنے گی. دیکھو ظلم کی بات یہ ہے, چیف جسٹس اب سپریم کورٹ میں گروپ بندی ہے, ججز ہیں, ایک گروپ علیحدہ ہے, ایک چیف جسٹس کا گروپ ہے, دوسرا اینٹی چیف جج, آپس میں سلام نہیں کرتے. جو قوم ان کو اپنی اصلاح کا پتہ نہیں ہے, ان کے فیصلے آئے, اب قاضی فیض عیسیٰ کا فیصلہ آیا تو آپ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ انہیں اپنے جج کو ذبح کر دیا, اس کے جج کے خلاف فیصلے دے دیے. تو جن کو اپنا گھر کا خیال نہیں ہے, انہوں نے حکومت ان کے لیے کچھ نہیں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ رات کو 12 بجے کھلی ہوئی ہے, سویرے ان کی بڑکیں سنیں, ناکام ہیرو کی طرح ان کی ٹی ویوں پہ بڑکیں آ رہی ہیں. آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ کو 22 کروڑ عوام چیخ چلا رہی ہے, عوام آپ کے فیصلے دیکھ رہی ہے, آپ یہاں جو کچھ آپ ناکام ہیرو بنے رہو. یہ نظام اب نہیں چل سکتا. میں کہتا ہوں کہ یہ نظام ملک دشمن نظام ہے. انہوں نے پچھلے 50-60 سال سے قوم کو جھوٹ اور فراڈ اور دھوکے پہ رکھا ہے. ہم نہ اس نظام کو مانتے ہیں, نہ ہم ان کی طاقت کو, ان کو ڈنڈے کو. میں نے پہلے بھی کہا آئین نہیں ہے, آئین کچھ نہیں ہے, اس میں کوئی